بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 9 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے دلالت لفظیہ اور دلالت غیر لفظیہ کے اقسام۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْحَاءٍ أَحَدُهَا اللَّفْظِيَّةُ الْوَضْعِيَّةُ كَدَلَالَةِ لَفْظِ زَيْدٍ عَلَى مُسَمَّاهُ، وَالثَّانِيَةُ اللَّفْظِيَّةُ الطَّبْعِيَّةُ كَدَلَالَةِ لَفْظِ أُوح أُوح على وجع الصدر، فإن الطبيعة تضطر بإحداث هذا اللفظ عند عروض الوجع في الصدر. والثالثة اللفظية العقلية كدلالة لفظ ديز المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ. ورابعها غير اللفظية الوضعية كدلالة الدوال الأربع على مدلولاتها. وخامسها غير اللفظية الطبيعية كدلالة سهيل الفرس على طلب الماء والكلاء. سادسها غير اللفظية العقلية كدلالة الدخان على النار. فهذه 6 دلالات، والمنطقي إنما يبحث عن الدلالة اللفظية الوضعية لأن الإفادة للغير والاستفادة من الغير إنما يتيسر بها بسهولة بخلاف غيرها، فإن الإفادة والاستفادة بها لا يخلو عن صعوبة. هذا ترجمہ۔ اور دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ میں سے ہر ایک کے 3 اقسام ہیں۔ ان میں سے ایک لفظیہ وضعیہ، جیسے لفظ زید کی دلالت ذات زید پر، اور دوسری لفظیہ طبعیہ، جیسے لفظ اوہ اوہ یا آہ آہ کی دلالت سینے کے درد پر، کیونکہ طبیعت یہ مجبور ہوتی ہے اس لفظ کے پیدا کرنے پر جب سینے میں درد عارض ہو۔ اور تیسری دلالت لفظیہ عقلیہ، جیسے وہ لفظ دیز، اس لفظ دیز کی دلالت جو سنائی دے دیوار کے پیچھے سے، اس کی دلالت بولنے والے کے وجود پر۔ اور چوتھی دلالت غیر یا وضعیہ، جیسے دلالت دوال اربع کی اپنے مدلولات پر۔ اور 5ویں دلالت غیر لفظیہ طبعیہ، جیسے گھوڑے کے ہنہنانے کی دلالت پانی اور گھاس کی طلب پر۔ 6ٹھی دلالت غیر لفظیہ عقلیہ، جیسے دھویں کی دلالت آگ پر۔ تو یہ 6 دلالتیں ہوئیں، اور منطقی دلالت لفظیہ وضعیہ سے صرف بحث کرتا ہے، کیونکہ غیر کو فائدہ دینا اور غیر سے فائدہ لینا یہ اسی دلالت سے سہولت کے ساتھ میسر ہوتا ہے، برخلاف باقی دلالات کے، کیونکہ افادہ اور استفادہ باقی دلالات سے وہ دشواری سے خالی نہیں ہے۔ ہاذا یعنی خذ ہاذا، آپ اس کو یاد کر لیں، عبارت یاد کر لیں۔ عبارت اور اس کے ترجمے کے بعد آئیے اب ہم عبارت کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا، یہاں سے مصنف دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ کی تقسیم کرتے ہیں۔ تو دلالت لفظیہ کے بھی 3 قسم ہیں اور دلالت غیر لفظیہ کے بھی 3 قسم ہیں، وضعیہ، طبعیہ اور عقلیہ۔ وجہ اثر یہ ہے کہ دلالت 3 حال سے خالی نہیں ہوگی، یا تو دلالت میں وضع کو دخل ہوگا، یا طبیعت کے تقاضے کو دخل ہوگا، یا عقل کو دخل ہوگا۔ اگر دلالت میں وضع کو دخل ہو تو اس کو دلالت لفظیہ کہتے ہیں، اور اگر طبیعت کے تقاضے کو وضع میں داخل ہو تو یہ دلالت طبعیہ کہلاتی ہے، اور اگر عقل کو دخل ہو،
عقل تقاضا کرے تو اس کو دلالت عقلیہ کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح کل دلالت کے 6 اقسام بندیہ وضعیہ، نمبر 2 دلالت لفظیہ طبعیہ، نمبر 3 دلالت لفظیہ عقلیہ، نمبر 4 دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، نمبر 5 دلالت غیر لفظیہ طبعیہ، اور نمبر 6 دلالت غیر لفظیہ عقلیہ۔ احدھا اللفظیۃ الوضعیہ، یہاں سے مصنف دلالت لفظیہ وضعیہ کی مثال دیتے ہیں، جیسے لفظ زید کی دلالت ذات زید پر۔ جب کوئی بندہ زید بولتا ہے لفظ، تو یہ لفظ ذات زید کے اوپر دلالت کرتا ہے، زید فوراً متوجہ ہو جاتا ہے، تو یہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہے۔ لفظیہ اس وجہ سے کیونکہ زید کے لفظ نے دلالت کی ہے، دال لفظ ہے، اور وضعیہ کیونکہ یہ زید کا لفظ یہ ذات زید کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ وثانیہ، یہاں سے دلالت لفظیہ طبعیہ کی مثال دیتے ہیں، جس طرح کہ لفظ اوہ کی دلالت سینے کے درد پر، تو یہ اوہ کی دلالت سینے کے درد پر، یہ دلالت لفظیہ طبعیہ ہے۔ لفظیہ اس وجہ سے کیونکہ لفظ ہے، انسان اس کا تلفظ کرتا ہے، یہ منہ سے کلمات نکلتے ہیں، اور طبعیہ اس وجہ سے کیونکہ طبیعت کے تقاضے کو دخل ہے کہ جب سینے میں درد عارض ہوتا ہے تو طبیعت اس لفظ کو پیدا کر دیتی ہے، یعنی اس وقت طبیعت اس لفظ کو پیدا کر دیتی ہے، اور یہ طبیعت سے صادر ہوتا ہے یہ لفظ اوہ کا۔ اس کے 2 ضبط بیان کیے مصنف نے، بضم الحمزہ و سکون الہا، اور دوسرا بفتحہا، یعنی اوہ اور آہ دونوں طرح اس کا ضبط کیا گیا ہے۔ والثالثہ، تیسری دلالت ہے لفظیہ عقلیہ۔ اس کی مثال ہے جس طرح کہ لفظ دیس جو کہ دیوار کے پیچھے سے سنائی دے، اس کی بولنے والے کے وجود پر دلالت ہے، یعنی دیوار کے پیچھے کوئی آدمی ہے اور دیوار کے پیچھے سے آپ کو دیس کی آواز آتی ہے، کوئی بولتا ہے دیس، تو یہ دیس کی جو دلالت ہے یہ بولنے والے کے وجود کے اوپر یہ دلالت لفظیہ عقلیہ ہے۔ لفظیہ کیونکہ یہ دیس لفظ ہے، منہ سے خارج ہوا ہے، اور عقلیہ ہے کیونکہ عقل تقاضا کرتی ہے کہ دیوار کے پیچھے کوئی ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں اپنی عقل سے کہ جب دیوار کے پیچھے سے آواز آئی ہے تو کوئی بولنے والا پیچھے ہے، تو چونکہ عقل کو دخل ہے اس لیے اس کو دلالت عقلیہ کہتے ہیں۔ یہ لفظ زید کا مقلوب ہے، یعنی اصل میں تھا زید اور اس کو قلب کیا گیا، قلب مکانی کیا گیا، دال کو زا کی جگہ، زا کو دال کی جگہ لے آئے تو زید سے دیز بن گیا۔ سوال ہے کہ زید مثال کیوں نہیں دی؟ زید اگر مثال دیتے، کوئی بندہ زید بولتا تو یہ لفظ زید یہ بولنے والے کے وجود کے اوپر یہ بھی تو دلالت لفظیہ عقلیہ ہے، تو زید مثال کیوں نہیں دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک لفظ زید کی بھی دلالت بولنے والے کے وجود کے اوپر دلالت لفظیہ عقلیہ ہے، لیکن چونکہ لفظ زید کے اندر 2 طرح کی دلالتیں ہیں، ایک دلالت لفظیہ عقلیہ ہے اور دوسری دلالت لفظیہ وضعیہ ہے، یعنی ایک ہے لفظ زید کی دلالت بولنے والے کے وجود پر اور دوسرا ہے لفظ زید کی دلالت ذات زید پر۔ تو بولنے والے کے وجود کے اوپر یہ دلالت لفظیہ عقلیہ ہے اور ذات زید پر یہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہے۔ اور مصنف نے دیز مثال دی، دیز کی جو دلالت ہے یہ بولنے والے کے وجود پر ہے، یہ کسی ذات پر تو دلالت نہیں کرتا، یہ لفظ یہ صرف بولنے والے کے وجود پر دلالت کرتا ہے، تو یہ دلالت صرف لفظیہ عقلیہ ہے، تو مصنف دلالت عقلی ہے۔ باقی لفظ زید اس کی بھی بولنے والے کے وجود کے اوپر جو دلالت ہے وہ بھی عقلیہ ہے، لفظیہ عقلیہ ہے۔ تو یہ فرق کرنے کے لیے تاکہ طالب علم کو اچھی طرح وضعیہ میں اور عقلیہ میں فرق ہو جائے، کہیں دلالت لفظیہ وضعیہ اور عقلیہ یہ مختلط نہ ہو جائیں، مکس نہ ہو جائیں، مل نہ جائیں، اس وجہ سے یہ مثال دی ہے۔ ورابعہا، یہاں سے چوتھے قسم کو بیان کرتے ہیں اور اس کی مثال دیتے ہیں۔ چوتھا قسم ہے دلالت غیر لفظیہ وضعیہ۔ اس کی مثال ہے جیسا کہ دوال اربع کی دلالت اپنے اپنے مدلولات پر۔ دوال اربع کہتے ہیں عقود، خطوط، نصب اور اشارات کو۔ عقود
عقود یہ انگلیوں کے جو جوڑ ہے ان کو عقود کہا جاتا ہے، اور یہ پرانے زمانے میں ایک حساب ہوتا تھا، انگلیوں کی خاص حساب ہوتا تھا، انگلیوں کی خاص ایک طریقے سے انگلیوں کی جو وضع ہوتی تھی یہ ایک خاص عدد کے اوپر دلالت کرتی. جس طرح مثلا میں آپ کو ایک دو مثال دیتا ہوں، جس طرح کہ آپ ساری انگلیوں کو کھولیں اور جو خنصر ہے اس کو آپ فولڈ کر لیں اور باقی آپ کی چاروں انگلیاں کھلی رہے، تو یہ اشارہ ہوتا تھا ایک کی طرف. اور اگر آپ خنصر کے ساتھ بنصر کو بھی آپ فولڈ کر لیں تو یہ دو عدد کی طرف، دو عدد کے اوپر یہ دلالت کرتا تھا اشارہ. اور اگر تین انگلیوں کو فولڈ کر لیں اور باقی دو تو یہ تین کے اوپر دلالت کرتا. تو اسی طریقے سے یہ ایک حساب تھا، انگلیوں کے اشاروں سے وہ اعداد کو بیان کرتے تھے، تو یہ عقود کہلاتے ہیں. دوسرا ہے خطوط. خطوط یہ نقوش ہیں جو کتاب کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ نقوش ہیں، یہ معنی کے اوپر دلالت کرتے ہیں. تیسرا قسم ہے عقود خطوط نصب. نصب وہ چیزیں ہیں جو رستوں کے اوپر گاڑی جاتی ہیں، جن سے رستے کا تعین ہوتا ہے کہ کتنا رستہ طے ہو گیا، کتنا باقی ہے، اور جہت کا تعین ہوتا ہے کہ کس طرف جانا ہے. اور اس کے علاوہ رستے کی دیگر جو ہدایات اور معلومات ہوتی ہیں وہ بھی ان کے اوپر درج ہوتی ہیں کہ آگے رستہ، آگے آبادی ہے یا آگے قبرستان ہے. ایسے نشانات یہ بورڈ وہ رستوں کے اوپر گاڑے ہوتے ہیں جو دلالت کرتے ہیں. اور نمبر 4 وہ ہے اشارات. اشارات جس طرح کہ ہم ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں یا اپنے جسم کے کسی اور حصے سے اشارہ کرتے ہیں جو معنی کے اوپر دلالت کرتے ہیں. تو یہ دوال اربع یہ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ ہے. غیر لفظیہ وضعیہ ہے. غیر لفظیہ اس لیے کہ ان میں سے کوئی لفظ نہیں ہے، ہم نے تلفظ نہیں کیا، منہ سے نہیں ادا کیا کسی کو. اور وضعیہ کیونکہ ان کو اپنے اپنے معنی کے لیے وضع کیا گیا، جس طرح کہ مثلاً ٹریفک جو اشارے ہیں، سرخ بتی اس کو وضع کیا گیا رکنے کے لیے، اور جو سبز لائٹ ہے اس کو وضع کیا گیا ہے کہ اب چلنا شروع کر دیں. وخامسھا یہ 5ویں قسم کو اور اس کی مثال کو بیان کیا جاتا ہے. یہاں سے 5واں قسم ہے دلالت کا غیر لفظیہ طبعیہ. اس کی مثال ہے جس طرح کہ گھوڑے کی آواز پانی اور گھاس کی طلب کے اوپر، کہ جب گھوڑا آواز کرتا ہے تو یہ دلالت ہے اس پر کہ گھوڑے کو پیاس لگی ہوئی ہے اور گھوڑے کو بھوک لگی ہوئی ہے، وہ پانی مانگ رہا ہے اور گھاس مانگ رہا ہے. تو یہ دلالت غیر لفظیہ طبعیہ ہے. غیر لفظیہ اس وجہ سے اس کی وہ خارج نہیں ہوتی، انسان نے اس کا تلفظ نہیں کیا. اور طبعیہ اس وجہ سے کیونکہ بھوک اور پیاس گھوڑے کی طبیعت کو عارض ہوتی ہے، تو طبیعت پھر اس لفظ کو پیدا کر دیتی ہے، تو اس لیے یہ دلالت غیر لفظیہ طبعیہ. سادسھا یہ 6واں قسم ہے غیر لفظیہ عقلیہ. اس کی مثال ہے جیسے دھوئیں کی آگ، دلالت آگ کے اوپر، کہیں سے دھواں دکھائی دے اٹھتا ہوا تو یہ دلالت ہے کرتا ہے اس کے اوپر کہ یہاں نیچے آگ ہے. تو یہ دلالت غیر لفظیہ عقلیہ. غیر لفظیہ اس وجہ سے کیونکہ انسان نے اس کا تلفظ نہیں کیا، اور عقلیہ اس وجہ سے کیونکہ عقل سمجھتی ہے کہ نیچے آگ ہے. دھوئیں کی وجہ نہیں ہے آگ کے لیے، اور نہ ہی طبیعت ہے کوئی کہ جس نے پیدا کر دیا دھوئیں کو، بلکہ عقل سمجھتی ہے کہ یہاں نیچے آگ ہے. تو یہ دلالت کے 6 قسم آ گئے. والمنطقی انما یبحث، یہ عبارت ایک سوال کا جواب یہ ہے کہ دلالت کے تو 6 قسم ہیں، لفظیہ کے 3 قسم اور غیر لفظیہ کے 3 قسم، کل 6 قسم. تو منطقی ان 6 اقسام میں سے صرف دلالت لفظیہ وضعیہ سے بحث کرتا ہے. باقی جو 5 اقسام ہیں، 2 لفظیہ کے اور 3 غیر لفظیہ کے، ان سے بحث کیوں نہیں کی جاتی؟ تو اس کا مصنف نے جواب دیا لأن الافادہ سے کہ افادہ اور استفادہ کے دلالت لفظیہ وضعیہ سے سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ حاصل ہوتا ہے. یعنی افادہ اور استفادہ دلالت لفظیہ وضعیہ سے، یہ افادہ اور استفادہ
آسانی سے حاصل ہوتا ہے اور یہ عام بھی ہے، آسان بھی ہے اور عام بھی ہے۔ آسان کا مطلب یہ کہ سہولت کے ساتھ، کیونکہ الفاظ ہوتے ہیں، جو بندہ الفاظ کی وضع کو جانتا ہے کہ اس لفظ کو کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو وہ آسانی کے ساتھ لفظ کا معنی سمجھ سکتا ہے، وہ افادہ بھی کر سکتا ہے دوسرے کو اور خود بھی سمجھ سکتا ہے۔ اور عام اس وجہ سے کیونکہ ہر بندہ افادہ اور استفادہ کر سکتا ہے لفظ سے جس کو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ باقی رہ گئے کہ جو دلالت کے 5 قسم ہیں، ان سے افادہ اور استفادہ سہولت کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا بلکہ دشواری ہوتی ہے، کیونکہ دلالت غیر لفظی اور وہاں تو لفظ ہی نہیں ہوتا، تو لفظ نہ ہو تو افادہ اور استفادہ مشکل ہے۔ اور دلالت لفظیہ کے جو 2 قسم ہیں، طبیعیہ اور عقلیہ، تو طبیعت کا تقاضا وہ ہر ایک کا ایک جیسا نہیں ہوتا بلکہ مختلف ہوتا ہے، تو اس لیے ان کا افادہ اور استفادہ ان سے عام بھی نہیں ہے اور آسان بھی نہیں ہے، برخلاف دلالت لفظیہ وضعیہ کے کہ اسے افادہ اور استفادہ عام بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ اس وجہ سے منطقی جو ہیں وہ دلالت لفظیہ وضعیہ کی بحث کرتے ہیں اور باقی جو دلالت کے اقسام ہیں ان سے بحث نہیں کرتے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے دلالت لفظیہ اور دلالت غیر لفظیہ یعنی دلالت کے کل 6 قسم اور ان کی مثالوں کو تعریفات کے اوپر منطبق بھی کیا، اور آخر میں ایک اشکال اور اس کا جواب سمجھا۔ امید ہے کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ دلالت کے 6 اقسام، ان کی تعریفات اور ان کی مثالوں کو تعریفات کے اوپر منطبق کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع کے ساتھ عمل صالح کی توفیق